الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب کریم کا بے پایہ کرم و احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک میں ہم کو قرآن پاک سننے کی توفیق نصیب فرمائی، اور رب کریم کا یہ بے پایہ احسان ہے کہ بہت اچھا قرآن پاک ہم نے سنا ہے، اور اس کے ساتھ میں کل بہت اچھی پیاری بات بھی سنی تھی. وہ یہ کہ قرآن پاک کی جو عظمتیں اللہ رب کریم اور آپ کے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمودات پر مبنی ہیں، اس کے اجر و ثواب کے تعلق سے ہم نے کچھ باتیں سنی. میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ آپ نے فرمایا تھا، وہ بالکل صحیح فرمایا، بجا فرمایا آپ نے، کہ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پر جو ثواب، جو نیکی ملتی ہے، وہ لاکھوں اور کروڑوں نہیں بلکہ پدم اور سنکھ اور نیل اور یہ تک بات آئی، وہاں تک سنکھوں کی بات بھی کر لیجئے تو وہ اس اتنی نیکیوں تک پہنچتی ہیں. آپ نے یہ بھی سنا، اب میں اس میں ذرا سا اضافہ کر رہا ہوں، جو بات ذرا ہم نہیں سن پائے یا نہیں کہہ پائے وہ بیچارے. وہ یہ تھی کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کے تعلق سے بات فرمائی ہے. وہ یہ فرمائی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اور ہم جانتے ہیں کہ روزہ جو ہوتا ہے کسی عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ کچھ ترک کا نام ہے، کچھ چھوڑ دینے کا نام ہے. کیا چھوڑنا؟ کھانا پینا اور وہ جائز خواہشات جو اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال کیا تھا، جنسی خواہشات، اس کو اللہ کی خاطر چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے. اس میں کوئی عمل نہیں کیا جاتا، اسی لیے ریا سے پاک ہے یہ. تو جب اس میں کوئی عمل ہی نہیں ہے، تو جب اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کتنا اجر دے گا؟ اپنے شان نشان دے گا. اب اس میں کوئی عمل کیجئے نیک، اور نیک عمل میں بھی وہ عمل جس کے بارے میں کل ہمارے خطیب محترم نے جو پیار بات فرمائی، سب سے بڑا، سب سے عظیم کلام جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی چیز نہیں ہو سکتی. وہ عظیم کلام اس میں کوئی پڑھے، اگر روزے کی حالت میں پڑھے، تو اضاف و مضاف یہاں ہونا چاہیے اس کو. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں اس کو سینرجسٹک ایفیکٹ انگریزی میں ہم جب بولتے ہیں، سینرجسٹک ایفیکٹ ہوگا، ایڈیشنل نہیں، سینرجسٹک ایفیکٹ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم روزے میں خود ہی مشقت میں ہوتے ہیں، اور اس میں جب آپ کلام پاک پڑھیں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے، بامعنی ہو کے پڑھیں گے، اس پر اللہ کی کلام پاک کا استحضار ہوگا، رب کریم کی عظمتوں کا استحضار ہوگا، تو پھر اس کے کیا کہنے، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، کہنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس روزے پر جب ثواب اتنا دے گا کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا. اس میں جب آپ کلام پاک بھی پڑھ لیجئے، جو کلام پاک جو ہے جس کی عظمتوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، جو کہ قدیم ہے، جو کہ لافانی ہے، جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کو جب پڑھیں گے ہم، اس کا اجر و ثواب جو ہوگا، تو میں نے کہا نا، ہم اس کا تو تصور ہم کر نہیں سکتے. اب کتنا تصور ہوگا؟ یعنی وہ لامحدود ہے، جیسے رب کریم لافانی ہے اور ایسے اس کا کلام لافانی و لامحدود ہے. تو لافانی کو ہم انگریزی میں اپنے میتھمیٹکس کی زبان میں انفائنائٹ کہا کرتے ہیں. انفائنائٹ وہ لائنگ 8 کی طرح ہوتا ہے، جس لیے 8 جو ہے لیٹا ہوا ہوتا ہے، انفائنائٹ. اس کو ہم جب اس کو جو ہے کسی بھی فائنائٹ سے اس کو
ڈیوائڈ کر دیتے ہیں فائنائٹ اپان انفائنائٹ تو وہ زیرو ہو جاتا ہے. تو فائنائٹ اپان انفائنائٹ از اکول ٹو زیرو. یعنی انہوں نے اگر سنگ کہا تب، مہا سنگ کہا تب، نیل کہا تب، کروڑ کہا تب، وہ کچھ بھی کہہ لیں وہ فائنائٹ ہی ہوگا. یعنی جو اجر، جس اجر کی بات ہم نے سنی کل وہ فائنائٹ ہی اجر تھا، لیکن میں جس اجر کی بات کر رہا ہوں وہ انفائنائٹ ہوگا، کیونکہ رب کریم دے گا، اپنے شایع نشان دے گا، اپنے کلام پاک کے شایع نشان دے گا. اور دو باتیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں کہ روزے کی حالت میں روزہ انسان قرآن پاک اگر پڑھ رہا ہے، جیسے پڑھتے ہیں اللہ کا شکر، رمضان شریف میں ہم اللہ کا شکر ہے، کرم احسان امت مسلمہ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا کہ قرآن خوب پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. بس ذرا معنوں کے ساتھ اور پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں تو کیا کہنے، نور علی نور ہو جائے گا پھر وہ. تو پھر کیا ہوگا، یعنی وہ جو جتنا کل بتایا ہمیں جتنا بھی ثواب ملتا ہے وہ زیرو ہو گیا، یعنی اس بنسبت اس کے وہ زیرو ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ جو دے گا اپنے شایع نشان دے گا، لامحدود دے گا، جتنا دے گا ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمارا عقل، ہمارا ادراک اس سے یعنی اس تک پہنچے گا ہی نہیں. رب کریم اپنے لحاظ سے ثواب دے گا، کیوں نہیں ہم اس پر امید رکھیں، ضرور امید رکھیں. اللہ رب کریم کی ذات گرامی اس اپنے شایع نشان جب اجر دے گا روزے کا، اور اس کے بعد کلام پاک جو اسی کی صفت ہے، جو لا فانی لا محدود ہے، جب اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا ثواب وہ ہوگا، تو پھر سوچیے اس کا ثواب کیا ہوگا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر بندہ رونے پہ آ جائے، مانگنے پہ آ جائے اس سے کہ میرا رب تو اپنے شایع نشان دے دے، رب کریم اپنے شایع نشان دے دے، اپنے کلام پاک کے شایع نشان دے دے، تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یعنی مطلب زندگی بھر کے گناہ ایک طرف رکھ لو اور پڑھنے میں رکھ لو. میں معاف کیجیے، ایسا نہیں، گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں ایک طرف رکھ لیجئے سارے گناہ کے گناہ، اور دوسری طرف اللہ پاک رب کریم روزے کی حالت میں کلام پاک پڑھنے کا اجر میں رو کر کہہ لوں، اے اللہ مجھے ایسا اجر دے دے جو تیرے شایع نشان ہے رب کریم، جو تیرے کلام پاک کے شایع نشان ہے، تو رب کریم کیوں نہیں دے گا، اور دے گا تو میرے گناہ کیوں نہیں بخش دے گا. ضرور بخشے گا رب کریم، انشاءاللہ ضرور بخشے گا. امید ہے مجھے، آپ کو بھی امید ہونی چاہیے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، ایک پہلی بات تو یہ ہے، یہ میتھمیٹکس جو تمام چیزیں سب محدود ہیں وہ لامحدود ہے، اس سے ہم اسی لحاظ سے سوچا کریں، تھنک کیا کریں. اب دوسری بات عرض کروں گا، قرآن پاک کی عظمتوں کا تصور جیسے میں نے کہا ہم تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، یعنی اس میں صورتیں ہیں، اس کا آغاز ہے، اس میں مختلف، اس میں 114 صورتیں ہیں، اس کا انجام ہے. ہر سورے کا بھی ایک فتوحات ہوتے ہیں، شروع ہوتی ہے، تمہید ہوتی ہے، سبحانہ کہیں سے شروع ہوتا ہے، کہیں الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، کہیں حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے، پھر درمیان میں کنٹینٹ ہوتا ہے، اس کے مضامین ہوتے ہیں، پھر آخر میں پھر خلاصہ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا 40 آیات سے زیادہ جو صورت ہوتی ہے ان سب میں یہ اسٹرکچر ہر سورے میں ملے گا. آپ کو ہر سورے میں ملے گا، فتوحات ملیں گے، آغاز کلام تمہید، اس کے بعد درمیان میں کنٹینٹ موضوعات کا ہوگا، سبجیکٹ ہوگا اس کا آخر میں خاتمہ کلام سمری ہوگی اس کی، اور وہ جو ہے آپ کا وہ خاتمہ کلام جو ہوگا وہ خلاصہ کلام ہوگا، ضرور خلاصہ کلام ہوگا، ہوتا ہی ہے خلاصہ کلام. آپ پڑھ لیجئے، میں تو بتاتا ہی رہتا ہوں، آپ جانتے ہیں درس قرآن میں یہ بات سامنے آتی رہی، لہذا تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. اب سنیے، تو قرآن پاک کا ایک جیسے کائنات کا ایک عالم اکبر ہے، ایک عالم اصغر ہے. عالم اصغر، عالم اکبر جو ہمارے یہاں انگریزی داں ہیں وہ نہیں سمجھیں گے، اگر تو میں سمجھوں گا ایک میکروکازم ہے، ایک مائکروکازم ہے. تو ایک کائنات کا کائنات تو مائکروکازم ہے ہی، اس میں گلیکسیز ہیں، یعنی کتنے بڑے بڑے سپر نووا ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، مطلب گلیکشل باڈیز ہیں. اس کی بات تھوڑی ہے تو وہ میکروکازم ہے، بہت بڑا میکروکازم ہے. اور ایک ایٹم ہوتا ہے، اور ایٹم کے اندر اسی طریقے سے بالکل جیسے میکروکازم ہوتا ہے باہر، اس میں بہت سی چیزیں، بہت سے پارٹیکل، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، گلیکشل باڈیز ہوتی ہیں میکروکازم میں. ایسی ایک ایٹم کے اندر وہ مائکروکازم ہوتا ہے. مائکروکازم میں پھر وہ سب ایٹامک پارٹیکل، میون، پائیجان تک جائیے، جہاں تک جائیے چلے جائیے، میزان تک چلے جائیے، یہ سب چیزیں، الیکٹران تک، اس کے بہت بڑی چیز ہے وہ، تو وہاں تک چلے جائیے. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک عالم اصغر ہے، وہ عالم اکبر ہے، عالم اصغر ہے. کائنات عالم اکبر ہے، اور یہ ایٹم جو ہے عالم اصغر ہے. ایسی قرآن پاک کا ایک عالم اکبر ہے، ایک عالم اصغر ہے. عالم اکبر کیا ہے؟ یعنی پورا کلام پاک ہے، اس کے اندر سورہ فاتحہ
کا دروازہ ہے باب الفاتحہ. فتح یعنی افتتاح ہے, افتتاحیہ ہے, دروازہ ہے, باب ہے. تو جو دروازہ ہے, دروازے کے بعد پھر آپ اس کے بعد کنٹینٹ شروع ہوتا ہے. کنٹینٹ میں پورے 113 صورتیں ہیں. پھر تو پہلی سورہ جو ہے وہ افتتاحیہ ہے, پھر باقی 113 صورتیں ہیں, 113 صورتیں ہوں گی, اور اس کے بعد کہیں خلاصہ ہونا چاہیے اس کا آخر میں. جیسے میں نے بتایا عالم اکبر کا خلاصہ ہونا چاہیے, تو عالم اکبر پورا قرآن پاک ہوا, اس کا خلاصہ ہونا چاہیے. تو میں عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ اس کا خلاصہ پارے ام ہے. جیسے کئی آیات ہوتی ہیں, جیسے ہم سورہ کے آخر میں کئی آیات ہوتی ہیں جو اس کا خلاصہ بیان کرتی ہوتی ہیں. چاہے کہیں لے لیجیے آپ, میں نے کہا تھا 40 آیات سے زیادہ صورتیں لے لیجیے, اس کی آخری 3 4 5 آیتیں جو ہوتی ہیں وہ سب جو ہیں اس کا خلاصہ بیان کرتی ہوتی ہیں. تو یہاں میں کہہ رہا ہوں 37 آیات, 37 صورتیں, پارے ام میں 37 صورتیں ہیں. 37 سورہ جو ہیں یہ جو ہے اس کا خلاصہ بیان کرتی ہیں. گویا کس کا؟ پورے قرآن پاک کا. تو میں اس لیے آسانی کے لیے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ قرآن پاک پورا پڑھیں گے تو سبحان اللہ پڑھنا تو پورا قرآن ہی چاہیے. سبھی پڑھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, لیکن بامانے اور اس کو پر تدبر سے اور تفسیر سے پڑھنا ہے, کیونکہ تبھی ہمارے سمجھ میں قرآن آئے گا. جب تک ہم تفسیر نہیں پڑھیں گے تب تک قرآن سمجھ نہیں آتا ہے زیادہ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کیا ہے, ہماری نصیحت کے لیے تو بہت آسان ہے, لیکن اس کی گہرائیوں میں جانے کے لیے ہمیں تفسیر پڑھنی پڑتی ہے. تفسیر جب جاتے ہیں تو مشکل, ظاہر ہے بیچارے لوگوں کے پاس اوقات نہیں ہیں, مشغولیات ہیں, تو کم سے کم ایک سورے ایک پارے کی جو ہے تفسیر پڑھ لیا کریں بھائی. یہ ہے تو وہ خلاصہ جو ہے پورے قرآن کا خلاصہ آ جائے گا. تو پارے ام کا جب آپ کی تفسیر پڑھیں گے آپ انشاءاللہ 37 صورتوں کی, تو آپ کے سامنے گویا پورا قرآن آ جائے گا. یہ عرض کرنا مقصود تھا. میں اپنی ذاتی بات کہہ رہا ہوں, جب میں یہاں پر یونیورسٹی میں حبیب حال میں تھا تو میں نے پہلی بار ایسے ہی قرآن پڑھا ہے. میں نے پارے ام کی تفسیر سے شروع کیا قرآن کو سمجھنا. آج سے 51 سال پہلے کی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کر لے. بہرحال تو میں عرض کر رہا ہوں تو یہ پارے ام کو پڑھیے کم سے کم. پارے ام جو ہے آپ کے سامنے پورے قرآن کی جھلک دکھائے گا. اب جھلک کیا دکھائے گا, اب یہ بتانا تو ضروری ہوگی آپ کو. تو میں نے آج 2 صورتیں ذرا سی اشارتاً آپ کے سامنے پڑھی ہیں ابھی. ایک میں نے سورہ عصر پڑھی ابھی, اور ایک سورہ اخلاص پڑھی, سورہ قل هو اللہ احد. یہ بتانے کے لیے, صرف اشارہ کرنے کے لیے, جھلک دکھانے کے لیے قرآن کیا ہے. کہ قرآن پاک کے اندر عقائد بھی ہیں, احکام بھی ہیں, اس کے اندر جو ہے آپ کے معروف و منکرات بھی ہیں, اس کے اندر جو ہے آپ کے روایات, جو روایات اچھی روایات ہیں ان کا ذکر بھی ہے. اس کے اندر اخلاق و کردار کے بارے میں بات بھی ہے, کیا کرنا ہے وہ بھی ہے, نہیں کرنا ہے وہ بھی ہے, امر و نہیں بھی ہے, تو سب کچھ ہے. تو اب اس کے اندر یہ سورہ عصر جو ہے ایک جامع سورہ تھی اور ہے. امام شافعی کے نزدیک امام شافعی نے فرمایا کہ اگر صرف یہی نازل ہوئی ہوتی تو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہوتی. فرمایا گیا ہے کہ یہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لے آئے, عمل صالح کرتے رہے, حق کی وصیت اور تلقین کرتے رہے, اور صبر کی وصیت اور تلقین کرتے رہے. اور چاروں چیزوں کی ضرورت ہے. ان میں ایک چیز بھی کمی رہ گئی تو وہ خسارے میں رہے گا, یاد رکھیے. یہی قرآن کہہ رہا ہے. صرف وہ لوگ جو 4 چیزیں, چاروں باتیں ان کے اندر ہوں گی وہی کامیاب ہوں گے. اب اس پر آپ سوچ لیجئے. پہلی چیز تو ٹائم, جب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, ٹائم مینجمنٹ جو آج کل پورا دنیا کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ بن گیا ہے, اس پر آ جائیے گا. میرے پاس وقت نہیں ہے, میں تو اشارہ کر رہا ہوں. یہ ٹائم مینجمنٹ بھی دنیا جو ہے آج یہ کامیابی کی منزلیں طے کر رہی ہے. اسی بنا پر اس کے کورسز ہیں بڑے بڑے, اور اسی کو آپ سمجھ لیجئے جس نے ٹائم کو مینیج کر لیا. اور آپ تو جانتے ہیں اسلام پورے ٹائم مینجمنٹ کا نام ہے. نماز پڑھتے ہیں تو ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے, ہر چیز ٹائم مینجمنٹ کا نام ہے. تو بہترین ٹائم مینجمنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے مجھے اپنے کلام کے ذریعے سے. والعصر میں یہ سکھا دیا اس نے. اب اگلی بات جو ہے, اصلی کامیابی کس چیز میں ہے؟ ایمان لانے میں. ایمان لانے میں کامیابی تو ہے, بے شک کامیابی, لیکن ایمان وہ جو ثابت کر کے دکھائیں عمل صالح سے. یہ مطلب ہے ایمان ہی میں کامیابی ہے بے شک, لیکن ایمان عمل صالح کے بغیر ایمان نہیں ہے. پھر عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ ان میں کم سے کم 2 چیزیں دکھا دی, بتا دی کہ عمل صالح وہی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ کہنا ہے. عمل صالح کی 2 مثالیں دے دی اللہ تعالیٰ نے. یہ کرو کم سے کم کہ تلقین کرو لوگوں سے حق کی. حق بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ حق جو کلام
جو اللہ تعالیٰ کے نام سے حق الحق ہے، یعنی وہ حق جس کو ہم ٹروتھ کہتے ہیں، اور ایک وہ حق جو میں اور آپ کو دیتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے لیتے ہیں. میرا حق، آپ کا حق یہ ہے، فلاں کا حق یہ ہے، جو انسانی حقوق ہیں وہ حق. تو دو قسم کے حق ہوتے ہیں، ایک حق وہ ٹروتھس کو کہتے ہیں، ایک حق وہ جو رائٹس اور ڈیوٹیز کے نام پر ہم لوگ ایک دوسرے سے لیتے دیتے ہیں. تو حق کی تلقین جو کر رہے ہیں اور صبر کی، اس لیے کہ حق کی جب تلقین کریں گے تو پھر پٹائی ہونے لگتی ہے دنیا کے اندر، کیونکہ جب ہم اس سے حق لیں گے تو برداشت نہیں کرے گا، تو پھر ہمیں صبر کرنا ہے، اور صبر ہی نہیں کرنا بلکہ صبر کی بھی تلقین کرنی ہے. اس سے آگے پرو ایکٹیو ہے یہ کام، پرو ایکٹیو کام کرتے ہیں اب، یعنی صرف پیسو وائس میں نہیں ہے، پیسو نہیں کرنا ہے بلکہ حق کی تلقین کرنا ہے آگے بڑھ کر کے. ایسے صبر کی تلقین کرنا ہے ہمیں کہ بھائی یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ہوگا ہی، بھائی تو بھی صبر کر. تو یہ تو میں نے ایک سورہ کا ذکر اس لیے کیا. اب دوسری بات ہے، پورے کے پورے کلام اللہ کا جسٹ جو ہے، جسٹ کسے کہتے ہیں، جوہر جو ہے، کرکس جو ہے، عطر جو ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے. پورے کلام اللہ کا عطر لا الہ الا اللہ. اس کی جامع ترین صورت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جامع ترین سورہ ہے، ایسی سورہ ہے ہی نہیں. حضور نے بھی فرمایا یہی، ایسی کہیں کسی کلام میں نازل نہیں ہوئی. اور اسی لیے اس کا کہا ایک تہائی قرآن کا ثواب ہے یہ، کیونکہ اس میں توحید، رسالت، آخرت، 3 عقائد ہوتے ہیں، ان میں ایک عقیدے کو بہترین انداز سے، اور اصلی عقیدہ تو توحید ہی ہے. لا الہ الا اللہ تو یہی ہے. تو لا الہ الا اللہ کی بہترین تعبیر سورہ اخلاص تھی. تو جب سوچئے اس کی ایک سورہ خلاصے میں، ایک سورہ جس میں ایک آیت کی طرح ہے وہ ہو، اور سورہ عصر جیسی صورتیں ہوں تو کیا ہوں گی اس میں باقی صورتیں. میں تو اشارتاً یہ بتا رہا ہوں، جھلکیاں دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ باقی صورتیں کیسی ہوں گی. اب دوسری بات عرض کروں گا. دوسری بات کے تعلق سوچئے، میں نے کہا کہ اب پورا قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں گائیڈنس ملے، ہمارے کامیابی اور ہماری ناکامی کے بارے میں بتائے، ہم کس میں کامیاب ہوتے ہیں، کس میں ناکام ہوتے ہیں. ہمیں یہ بتائے کہ ہماری انسانیت کی ویلیو سسٹم کیا ہے، اقدار کیا ہوتی ہیں، انسان کس کو کہتے ہیں، انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے، حق ناحق کیا ہے، حق اور باطل کیا ہے، اس کی تمیز کیسے ہو سکتی ہے، ہم کس کو صحیح سمجھیں کس کو غلط سمجھیں. یہ پورا قرآن بتاتا تھا اور بتاتا ہے. اسے کہتے ہیں فرقان بن کے قرآن آیا، فرقان بن کے آیا ہے قرآن پر. ہے حق و باطل کی تمیز کرتا ہے. اور حق و باطل کی تمیز کیسے کرتا ہے؟ اب یہ پورا کا پورا قرآن تھا اس میں. تو اب ہم پوری صورتوں کی بارے میں بات تو نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اس میں 2 چیزیں ہوتے ہیں. کہ ایک تو وہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو انسان ہونے کی حیثیت سے تم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے اور آپ کو ایک اخلاقی حص دی ہے. ایک عقل دی ہے اور ایک انٹیلیکچول جو آپ کی فیکلٹی ہے آپ کی، اور ایک آپ کے اندر مورل فیکلٹی ہے آپ کے اندر. مورل فیکلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاقی حص ہے. اخلاقی حص کی بنا پر آپ یہ کہتے ہیں یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز تو ٹھیک لگتی ہے. یعنی جسے ضمیر کہتے ہیں ہم، وہ ضمیر نام کی چیز دے دی آپ کو، وہ اخلاقی حص کی جڑ ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قرآن پاک میں اسی پارے کے اندر ہے سورہ شمس. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یہ 4 چیزیں آپ کی 4 آیتیں ہیں. دیکھیے یہ کرکس ہیں کس چیز کا؟ یہ اخلاقی حص کا کرکس ہے. یعنی اللہ رب کریم نے میرا نفس جو بنایا ہے، آپ کا نفس جو بنایا ہے، سب کا نفس بنایا ہے، بہترین طریقے سے بنایا. اس کی قسم کھا لی اللہ تعالیٰ نے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور اس کو جس تناسب کے ساتھ بنایا اس کی قسم. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو اس کی الہام کر دیا کہ کیا تقویٰ ہے، کیا فجور ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے. تو جس نے اس کو جو ہے تقویٰ کو آپ نے ڈیولپ کر لیا، یہ ہے ڈیولپ کرنا. قد افلح من زکاہا، زکاہا کہتے ہیں کسی چیز کو نشو و نما دینے کو. جس نے اپنے نفس کو نشو و نما دے لیا، بڑھایا، تو وہ کامیاب ہو گیا. قد خواب من دساہا، جس نے دبا دیا وہ خائب و خاسر ہو گیا. تو نفس کو، کون سے نفس کو؟ ضمیر والے نفس کو دبا دیا تو وہ ناکام ہو جائے گا. اب بتائیے یہ ہے اخلاقی ویلیو کا کرکس. جو میں نے جس اخلاق کی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق دیا ہے.
اب اس کے بعد آپ دیکھیے پورا قرآن آرگیومنٹ بیسڈ ہے، تو انٹلیکچوئل پاور ڈیولپ کرتا ہے، ہماری انٹلیکچوئل پاور کو ڈیولپ کرتا ہے. تو اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی، آپ دیکھیے اس میں لگاتار ایک سے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آرگیومنٹ آتے رہتے ہیں. چل چھوڑیے آگے، یہ چھوٹی سی بات ہے، میں آگے آتا ہوں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ تمام آرگومنٹ تو ہیں. آسمان کو نہیں دیکھتے تم کہ کیسے اس نے اونچا ہمارے لیے اوپر کھڑا کر دیا بغیر ستون کے. زمین کو دیکھو کیسی بچھا دی، پہاڑ کو دیکھیے کیسے جما دیے، اونٹوں کو دیکھیے کیسے بنا دیے. اونٹ کو دیکھیے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی، اس اونٹ کی بات کہا جا رہا ہے. تم سوچو تو کیسا بنایا بہترین، وہ جس کی کل کو کہتے ہیں کوئی سیدھی نہیں ہے، وہی بہترین ہے سب سے زیادہ، کیونکہ وہ صحرا کا وہ جو ہے آپ کا وہ ہے آپ کا شپ ہے، بہترین ہے. اس کے بغیر صحرا میں جینا جو ہے ناممکن تھا ایک زمانے میں. آج آرٹیفیشیلٹی آ گئی ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے صحرا کا جہاز وہی ہے. تو یہ آرگومنٹ ہے. انٹلیکچوئل پاور کو بڑھاتا ہے قرآن پاک، ہمارے مورل پاور کو بڑھاتا ہے قرآن پاک. وہ ادھر مورل پاور کی بات کہہ رہا تھا میں. اچھا سنیے، ایک اور مورل پاور کی بات ہے. کیا بات کہی اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری. ہمارے جاوید عالم صاحب تھے، ایک دن انہوں نے ایک بات پوچھی تھی، مجھے آج یاد آ رہی ہے. حقیقت ہے ان کو تو یاد ہوگی ہی. کیا یہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے اس طرح؟ سنیے. اللہ تعالیٰ جو ہے رات و دن کی قسم کھاتا ہے پہلے، اور نر و مادہ کی قسم کھاتا ہے. واللیل اذا یغشی، رات اس کی تاریکیوں کی قسم. واللیل اذا یغشی، جب وہ تاریک ہو جائے. والنہار اذا تجلی، دن جب کہ وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی، اور نر و مادہ انسان کو بنایا. یعنی سب میں اختلاف پایا جاتا ہے دنیا میں، الگ الگ یہ یوں کہیے کنٹرڈکشن کہیے یا اختلافات ہی نہیں بلکہ بالکل اپوزٹ چیزیں پائی جاتی ہیں. رات اور دن اپوزٹ ہیں بالکل. ایسے ہی انسان کے گول اپوزٹ ہیں. اس دنیا میں انسان کے گول، زندگی کے مقاصد بھی الگ الگ ہیں. ایک وہ ہے جس کا ذکر کیا الذی اعطی، کیا ہے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم پہلے ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں جو ہیں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں. سب لوگوں کی تمہاری کوششیں الگ الگ مختلف ہیں، یعنی بالکل کنٹرڈکٹری ہیں. فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی، تو جس نے اما من جس نے آتا دیا، دے رہا سخی ہے، واتقی اور اللہ کا ڈر اور تقوی اس کے اندر ہے، وصدق بالحسنی اور حسن نیکیوں بہتریوں بھلائیوں کو سچا مان لیا. کیا کہنے صاحب. آتا واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری، تو اس کے لیے اس کی فطرت کی راہ جو ہے انسانیت کی راہ وہ آسان کر دیں گے ہم. جو ضمیر کی راہ ہے، ضمیر کو زندہ رکھیں گے اور اس کے لیے وہ راہ آسان ہو جائے گی. ضمیر کو اصلی چیز ضمیر ہے، انسانیت ہی ہے. انسانیت ضمیر ہے، وہی زندہ ہو گیا رہ گیا تو انسانیت رہ گئی ہماری. تو وہ ہے، اس کے لیے وہ آسان کر دیں گے راہ. پھر اما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری، ایک وہ ہے جو بخیل ہے، بالکل دیتا ہی نہیں بالکل کسی کو، وہ دے رہا ہے یہ نہیں دے ہی نہیں رہا ہے. اما من بخل واستغنی، اور بے نیاز ہے، ارے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، خدا بن گیا معاذ اللہ. وکذب بالحسنی، اور بھلائیوں کو جھٹلا رہا ہے. فسنیسرہ للعسری، اس کے لیے عسرت کی زندگی، مصیبت کی زندگی، غیر فطرت کی زندگی آسان کر دیں گے، وہ بھی آسان ہو جائے گی اس کے لیے. یعنی وہ ذلیل ہو کر خوار ہو کر سمجھے گا میں ٹھیک ہوں. قرآن میں یہی تو کہا گیا ہے کہ جو لوگ ہیں ایسے، کہ سورہ کہف میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں الذین یحسنون صنعا، وہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہی ٹھیک کر رہے ہیں، وہ صحیح سمجھتے ہیں ہر چیز کو، تو ان کے لیے وہ صحیح ہو جائے گا. کیا صورتیں ہیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے. اب چھوڑیے، اب میں آگے بات بتاؤں. توحید کی بات تو میں نے کہی سورہ اخلاص میں. تو 3 عقیدے ہیں.
تو 3 عقیدوں کو اللہ تعالیٰ نے ان 37 صورتوں میں بہترین انداز سے ایک ایک نہیں کئی صورتوں میں بتا دیا. اب آپ کہیں کئی صورتیں، میں نے تو ایک ہی سورہ بتائی تھی ابھی. اب سنیے، سب سے پہلے سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ ہے جو توحید کی سورہ ہے. بہترین توحید کیا کہتے ہیں؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. وہ اللہ رب کریم کی اس اللہ رب کریم کی اس رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرو جس نے بنایا، خلق کیا. کس کو؟ یہ نہیں کہا مطلق کا لفظ آتا ہے، عربی میں لفظ آتا ہے، اس کا معنی پوری کائنات ہر چیز کو بنانے والا ہے. الذی خلق فسوی، اور بہترین تناسب کے ساتھ پیدا کیا. والذی قدر، جس نے تقدیر بنائی، میری نہیں سب کی تقدیر بنائی، سب کا ایک اندازہ بنا دیا. فہدا، سب کو راہ دکھائی، مجھے نہیں، صرف آپ کو نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہی نہیں، شہد کی مکھی کو ہی نہیں، سب کو راہ دکھائی. یہ قرآن پاک یہ بتاتا ہے اللہ وہ ہے جس نے مجھے آپ کو ہر ایک کو راہ دکھائی ہے، ہر چیز کو راہ دکھائی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں ایٹم کو بھی راہ دکھائی ہے. کیا سمجھیں گے آپ؟ اور سورج کو بھی راہ دکھائی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حقیقت ہے، یہ ہر چیز کو راہ دکھائی. اس کی سب کی ہدایت کا ایک راستہ ہے، سب کا ایک ہدایت ہے، وہی اس کی ہدایت ہے. تو اب یہ ہے صاحب سورہ اعلیٰ نے اللہ تعالیٰ کی اس کی تسبیح اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس نے یہ سب کچھ عنایت فرما دیا، تو بھائی ہمیں اس کی تسبیح تو بیان کرنی چاہیے. تو یہ توحید تھی، ہے کہ نہیں؟ ایسے بہت سی صورتیں، ایسی صورتیں آپ لیتے چلے جائیے گا، آپ کو صورتیں ملتی جائیں گی. اب سنیے رسالت، دوسرا عقیدہ رسالت کا ہے. سورہ رسالت کی 3 ہی صورتوں میں لوں گا، ویسے تو اور صورتیں بھی ہیں. کیا صورتیں ہیں، پورے کلام پاک میں ڈھونڈیے نہیں ملیں گی. وہ 3 صورتیں لے لیجیے. میں کہتا ہوں ایک سورہ والضحیٰ، ایک سورہ الم نشرح، ایک انا اعطیناک الکوثر. حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کچھ ان 3 صورتوں میں کہہ دیا ہے، پورے قرآن کو ایک طرف رکھ لیجیے آپ، اور ان 3 صورتوں کو الگ رکھ لیجیے آپ، اور پھر آپ تول لیجیے دونوں کو ذرا سے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 3 بھاری پڑ جائیں گے. والضحیٰ، چاند کے وقت کی قسم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والضحیٰ واللیل، اور رات جب کہ وہ سج جاتی ہے، یعنی ٹھنڈی ہونے کی طرف آ جاتی ہے، بالکل سکون اس کے ذریعے سے ملنے لگتا ہے. آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ ناراض ہوا ہے آپ کا رب آپ سے. ما بدعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. آپ کا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. آپ اس کو میتھمیٹکس کو سمجھیے، میں تو میتھمیٹکس اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اس لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے، ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. آپ اپریشیٹ کیجیے اس میتھمیٹکس کو، ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے. اور جنت ہی ایسی ہے ویسے تو، لیکن دنیا میں اللہ کے رسول حضور نبی اکرم کو کے لیے یہ بشارت مل گئی. ہم سب کے لیے تو جنت کے لیے ہے وہ، لیکن حضور کو دنیا میں دے دیے وہ. والآخرۃ خیر لک من الاولی. پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ نہیں کہا اتنا دیں گے کہ میل اور شنکھ اور کٹن اور سمندر. سمجھ لیجیے یہی بات میں جو کہہ رہا ہوں، یہ وہ نہیں، محدود نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. آپ راضی ہو جائیں گے. فترضیٰ، اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ یہی ہے. خیر بہرحال وہ اب آئیے الم نشرح لک صدرک. آپ کی خاطر ہم نے آپ کا آوازہ بلند کر دیا. اس سے بڑی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ دنیا میں ہر لمحے حضور نبی اکرم کا نام لیا جا رہا ہے. محمد الرسول، اشہد ان محمد الرسول اللہ. وہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کی، یعنی نیوزی لینڈ کے آخری کنارہ ہے، بالکل ایسٹرن کوسٹ پر سب سے آخری والا، فار ایسٹ. اور امریکہ کے بالکل ویسٹ کوسٹ پر جائیے، یہاں اور یہاں میں کم سے کم 3 اذانیں مل جاتی ہیں ایک وقت میں. تو کہیں ظہر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، کہیں عشاء کی اذان ہوتی ہے، اور تینوں اذانیں ہر وقت ملتی چلی جاتی ہیں. تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ظہر، مغرب، عشاء، اور اس میں سب میں ہر ایک پڑھ رہا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس سے بڑا آوازہ بلند ہونا اور کیا ہے؟ آواز ہی تو بلند ہو رہا ہے، آبادی تو بلند ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے یہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے حضور سمع ورفعنا لک ذکر. آپ کی خاطر رفعنا لک ذکرک. یہی نہیں کہا کہ ہم نے آپ کا آواز بلند کر دیا، آپ کی خاطر کیا،
آپ کی دل جوئی کی خاطر کیا، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے. یہ آپ سوچیے، اپریشیٹ کیا کیجیے قرآن پاک کو. آپ کی دل جوئی کی خاطر کیا، آپ تو سکون پالیں بس کہ میں تو آپ کے لیے چشم برا ہوں. اس لیے بلا لیا اللہ تعالیٰ نے اوپر آپ اپنے آسمانوں میں کہ دنیا والے آپ کو ٹھکرا رہے ہیں، طائف والے آپ نے ٹھکرا چکے، تو سنیے اے میرے حبیب، میں دو لوگوں کو بھیج رہا ہوں، اپنے 2 مقرب فرشتوں کو بھیج رہا ہوں، ایک براق کے ساتھ سواری کے ساتھ بھیج رہا ہوں. آپ میرے یہاں تشریف لائیے. مہمان، میں آپ کو اپنا مہمان ایسے نہیں بنا رہا ہوں بلکہ باقاعدہ بلا رہا ہوں. کسی کو ایسا نوازا ہے؟ تو بہرحال میں یہ اسے کہتے ہیں رسالت. آخرت کیا کہیں گے آپ؟ آخرت سورہ نبا سے آخرت شروع ہو گئی ہے. ان النبائل اما یتساءلون ان النبائل العظیم الذی هم فیہ مختلفون. کہ یہ کیسی کہمگوئیاں ہو رہی ہیں، کس بات پر لوگ اختلاف کر رہے ہیں، کیا چیز ہے وہ بڑی اہم خبر کے بارے میں جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں یہ. اور پھر یہ اس کے بارے میں 1-2 صورتیں بس آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں. یہ انفطار، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اتنی بار دین الدین، یا دین کا مطلب آخرت کا ہے، مطلب اس دن کو یوم الدین کہتے ہیں، آخرت کے دن کو. آخرت کا وہ نقشہ شروع میں کھینچ دیا جیسا بہترین نقشہ آپ سوچ نہیں سکتے. ستارے بکھر گئے ہیں، آسمان سورج چاند ستارے سب وہ ہو گئے ہیں، غروب ہو گئے، ختم ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد ہماری حفاظت کا ذمہ کرامن کاتبین کا نام اور وہ حساب کتاب لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اور ابرار اور فجار کا ذکر سبھی کچھ اس میں آ گیا. مطلب جتنا ایک نقشہ ایک قرآن پاک الگ الگ صورتوں میں دیتا ہے، ایک سورہ میں کہہ رہا ہوں، سورہ انفطار میں ہی سب دے دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک سورہ صرف کہہ رہا ہوں میں کیا بتاؤں آپ کو. اب آ جائیے آخری بات کہہ کے بات ختم کر دوں گا کہ جو اصلی چیز ہے جس کی بنا پر مذہب دنیا میں پہچانا جاتا ہے، مذہب جو آج بدنام ہو گیا ہے، آج دنیا میں آج بدنام ہو رہا ہے. مذہب کو تو بدنام کر دیا گیا. آج مذہب ہے ہی انسانیت کا نام، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا نام، رحم دلی کا نام، اور غریبوں کے کام آنے کا نام، خدمت کا نام. یہ ہے مذہب، اس کا نام مذہب ہوتا ہے. تو کہا فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ. سورہ بلد ہے. سورہ بلد میں کہا گیا ہے کہ اس دشوار گزار گھاٹی پہ نہیں چڑھا یہ شخص. اصلی تو قربانی دینا ہے، کچھ کرو، حقیقت میں کچھ کرنا ہے، کچھ قربانی دینا ہے، جب سمجھیں گے. سب سے پہلے کہا فک رقبہ، گردن چھڑا دو کسی کی. غلاموں کی اس زمانے میں، اور آج قیدی ہیں بیچارے بے گناہ قیدی ہیں، ان کی گردن چھڑا دو، نکال لو وہاں سے قید میں سے بیچاروں کو. پھر خاک نشین اور قریبی جو آپ کا آپ کا رشتہ دار بھی ہو، اس یتیم اور ان مسکین کو آپ اٹھا دیں. اور پھر ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا، وہی بات پھر آ گئی، وتواصوا بالمرحمہ. آپس میں ایک دوسرے کے لیے یعنی ایک دوسرے کی تلقین کریں کہ بھائی ہاں فلاں کو دو، اس کے کام آ جاؤ، خدمت کرو، انسانوں کی خدمت کرو، اچھے کام کرو. اور یہی یہ بہترین اسے کہتے ہیں ویلیو سسٹم، ہیومن ویلیوز. تو ہیومن ویلیوز کی بات کرتا ہے قرآن پاک. ہاں ایک بات آخری رہ گئی، روایت بھی اگر معروف ہوئے تو قرآن اس کی بھی پاسداری کرنا سکھاتا ہے، اور جو نہیں کرتا تو سب سے زیادہ اس کے خلاف باقاعدہ نام لے کر صرف ایک ہی سورہ میں ایک شخص کا نام لیا ہے، اس شخص نے قطع رحمی بھی ہی نہیں کی تھی، بلکہ اس نے جو ہے اس ویلیو سسٹم کو جو روایت تھی عرب کی، اس کو پیر تلے کچل دیا تھا. وہ تھا ابو لہب جو حضور کا چچا تھا. اس نے یہ کیا تھا کہ وہاں پر سارے لوگ جو تھے، بنی عبد المطلب، بنو ہاشم کے لوگ جو تھے، سب حضور نبی اکرم کا ساتھ دے رہے تھے، چاہے وہ ایمان لائے ہوں نہ لائے ہوں. کہ وہ ابو لہب ایسا تھا
جو ساتھ نہیں دے رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا. کیوں کہا؟ کیونکہ ایک روایت ہے، ایک اچھی روایت تھی، بہترین روایت تھی، اس روایت کی پاسداری اسلام سکھاتا ہے. تو میں نے کہا ویلیو سسٹم، اخلاقی ویلیوز، مورل ویلیوز، ان کی طرف توجہ دلاتا ہے. اس پورے پارے میں جو خلاصہ قرآن ہے اس میں سب کچھ ہے. رب کریم سے میری دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کو تو پورا ہی پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، لیکن کم سے کم ان سوروں کی تفسیر بھی پڑھ کر ہمیں رب کریم ان کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں وہ انقلاب رونما فرما دے جو مطلوب ہے. رب کریم اے اللہ ہمارے گناہوں کو محض اپنے کرم فضل سے معاف فرما دیجیے. رب کریم اے اللہ اس رمضان میں جو ہم نے جو کچھ بھی نیک کام کیے ہیں، ٹوٹے پھوٹے کیے ہیں، ان کو محض اپنے کرم فضل سے قبول فرما لیجیے. رب کریم اے اللہ تراویح میں جو کچھ کلام پاک پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ ان کو بھی محض اپنے کرم فضل سے قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہم نے اس کے علاوہ بھی جو قرآن پاک پڑھا ہے یا سنا ہے، اللہ اس کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اے اللہ رب کریم اگر ہم ہلاک ہو جائیں گے، اگر ہم نے مغفرت نہیں فرمائی، رب کریم اس رمضان میں ہماری مغفرت فرما دیجیے. رب کریم ہماری مغفرت قرآن پاک کے صدقے تو فیل میں رب کریم، حضور نبی اکرم کے صدقے تو فیل میں رب کریم ہماری مغفرت فرما دیجیے. رب کریم حضور کی شفاعت ہمارے حق میں نصیب فرما دیجیے، قرآن پاک کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما دیجیے. رب کریم اے اللہ اپنے شایان شان آپ ہم کو اجر عنایت فرما دیجیے. رب کریم اپنے کلام پاک کے شایان شان ہم کو اجر نصیب فرما دیجیے. رب کریم اے اللہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، زندگی پر گناہ ہی گناہ ملت پت رہے ہیں، لیکن رب کریم آپ کی ذات سے امید ہے، آپ کے رحم و کرم سے امید ہے. رب کریم اے اللہ آپ کے اسماء حسنہ سے امید ہے رب کریم کہ ہم کو بخشا جائے گا. رب کریم بس ہمارے ساتھ اے اللہ اسی کرم کا معاملہ فرمانا جو آپ کی شان شان ہے. رب کریم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.